ویلکم ٹو مفتی محمد ندیم حسینی آفیشیل یوٹیوب چینل۔ مفتی صاحب کے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سے باخبر رہیں۔ قال اللہ تبارک و تعالی من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ میرے بھائی دوستو، اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن پاک کے اندر کہ جو شخص دنیا کی زینت چاہے، دنیا کا سامان چاہے، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو دنیا میں دے دیتے ہیں، اور جو آخرت چاہے اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو آخرت میں دیں گے۔ تو اللہ فرماتے دنیا میں اتنا دیں گے کہ اس کے دینے میں ہم کمی نہیں کریں گے، اور ایسے بندوں کے لیے قیامت کے دن جہنم کے سوا کچھ نہیں ہے اس کے لیے۔ تو اس لیے میرے بھائی دوستو، بہت سے نیکی کرنے والے اخلاص نہ ہونے کی بنا پر اس نیکی میں دکھلاوا ہو گیا، اس دکھلاوے کی وجہ سے وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ ترمذی شریف کی روایت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، اے میرے امتیوں آگاہ ہو جاؤ، مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ فرمایا قیامت کا دن آئے گا، میدان محشر سجے گا، وہاں پر نیکی کرنے والوں کو بھی لایا جائے گا۔ بعض نیکی کرنے والے اس نیکی میں اخلاص نہ ہونے کی بنا پر کل قیامت کے دن جہنم کا ایندھن بن رہے ہوں۔ تو یاد رکھیں وہ کون ہے؟ نمبر 1، اللہ رب العالمین کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک عالم کو لایا جائے گا، ایک حافظ کو لایا جائے گا، اور اس حافظ اور عالم، یعنی وہ حافظ اور عالم جو دکھلاوے کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہے کہ جس سے لوگوں پر راج کرے، ٹھیک ہے، اپنی انانیت میں رہے، اخلاص نہ ہو، ٹھیک ہے، اللہ کی رضا مقصود نہ ہو، ٹھیک ہے، اور اس دین کو کمائی کا ذریعہ بنا لے، سمجھ آ رہی نا؟ ایسے لوگوں کو گویا لایا جائے گا اور کہا جائے گا، پوچھا جائے گا بلکہ کہ تو نے کیا کیا دنیا میں؟ تو وہ جواب دے گا کہ اللہ ساری زندگی تیرے قرآن کی خدمت کی ہے۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے نہیں نہیں نہیں، وہ تیری زندگی میں وہ دین کی خدمت نہیں تھی، قرآن کی خدمت نہیں تھی، تیرا مقصد شہرت، تیرا مقصد دکھلاوا، تیرا مقصد ریاکاری، وہ تجھے دنیا میں مل چکا، اب تیرا حصہ جنت کے ساتھ ختم ہو چکا، تو لہٰذا اس کو لایا جائے گا اور کھینچ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اس سے میرے دوستوں، وہ علماء، وہ مدارس کے ساتھ تعلق رکھنے والے، دین کی خدمت کسی بھی شعبے میں کرنے والے، کسی بھی شعبے میں لگنے والوں کے لیے اپنے کام میں اخلاص ضروری ہے۔ اگر اخلاص نہیں ہے تو میرے دوستوں کچھ نہیں ملے گا۔ دوسری بات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا ایک مجاہد کو لایا جائے گا۔ ایک مجاہد سے جب پوچھا جائے گا کہ تو نے کیا کیا سارے دنیا میں، تو وہ کہے گا کہ اللہ تیرے دین کی سربلندی کے لیے لڑا۔ اللہ فرمائیں گے کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تیرا مقصد شہرت، تیرا مقصد دکھلاوا، تیرا مقصد اپنی بہادری کو ظاہر کرنا، تو اپنی واہ واہ کے لیے کہ لوگ میرے پیچھے نعرے لگائیں، میرے پیچھے لوگ خوش ہوں، میرا نام لینے والے ہو جائیں، اور میرا دنیا میں کہ نام چمکتا رہے، تو وہ دنیا میں ہو چکا۔ تو لہٰذا اخلاص نہ ہونے کی بنا پر اس مجاہد کو، اس سپہ سالار کو بھی گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اور تیسرا بڑا ہی اہم، اس میں وہ مالدار، وہ سخی جو دکھلاوے کے لیے پیسہ خرچ کرتا ہے، جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا من تصدق یرائی فقد اشرک، جو دکھلاوے کے لیے صدقہ کرتا ہے وہ گویا شرک کر رہا ہے۔ اور ایک حدیث کا مفہوم ہے، غالباً بیہقی کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ جو بندہ دکھلاوے کے لیے صدقہ کرتا ہے، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ جس بندے کو تو نے دکھایا اس بندے سے اپنی اس نیکی کا اجر لے لے جا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اجر نہیں ملے گا وہاں پر کسی سے، تو وہ اللہ ہی دینے والے، تو دکھانی ہے نیکی تو اللہ کو دکھاؤ، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے میرے دوست کہ بڑے بڑے موقعوں پر تو نے پیسہ خرچ کیا، آج ہمارے مالدار حضرات کا یہی حال ہے،
وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ یہی تو کر رہے ہیں کہ بھئی مالدار ایسی جگہ پر خرچہ کرتے ہیں، ایسی جگہ پر اپنا پیسہ لگاتے ہیں کہ جہاں پر اس کو اپنی شہرت نظر آ رہی ہے۔ اخلاص نہیں رہتا۔ ہاں اگر اخلاص دیکھنا ہو، انسان اپنا امتحان خود لے لے اخلاص کے حوالے سے۔ وہی پیسہ کسی غریب کی مدد میں کیوں نہیں لگ رہا؟ وہ پیسہ جو 100 روپیہ دینا مشکل اللہ کے راستے میں خوشی سے، اور وہ 100 کے بجائے 1,00,000 روپے لگانے کو تیار ہے ویسے لوگوں کو کھلانے پلانے میں۔ اصل وجہ یہ ہے کہ بھائی چاہے 1 روپیہ خرچ کرو چاہے 1,00,000 روپیہ خرچ کرو، اللہ کے نزدیک الاصل آپ کی دل کی نیت چاہیے۔ اگر نیت میں دکھلاوا آ گیا تو میرے بھائی میرے دوست دنیا کے اندر ہی رہ جائے گا، کل قیامت دن کام نہیں آئے گا۔ تو اس لیے میرے دوستو، اپنے کوئی بھی ہم نے عمل کرنا ہے، اس عمل کے اندر سب سے پہلے اخلاص۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرمائے؟ انما الاعمال بالنیات۔ اس عمل کا دار و مدار تمہاری نیت پر ہے۔ اگر نیت اچھی ہے تو وہ تمہارا کام بھی اچھا ہے، اگر نیت اچھی نہیں ہے تو کام بھی اچھا نہیں ہوگا، مطلب اس کا وبال آئے گا سر پہ۔ تو اس وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار ہمیں سمجھایا، بار بار فرمایا، ایک حدیث کا مفہوم ہے بلکہ کہ ایک کھجور کا دانہ اخلاص کے ساتھ خرچ کرنے والے کو اللہ رب العالمین احد پہاڑ جتنا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور اگر ایک بندہ اس کے مقابل اخلاص نہیں ہے، احد پہاڑ جتنا سونا چاندی خرچ کر دے، اخلاص اگر نہ ہوا تو کل قیامت کے دن یہی سونا چاندی اس بندے کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا۔ تو اس لیے میرے دوستو، اعمال کی حفاظت بہت ضروری ہے۔